औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो रहमान और रहीम है। GFPP देखने वाले नाजरीन को आपके मेज़बान बशारत हुसैन का सलाम पहुँचे। नाजरीन, बशारत व इरफान की बातें हम कोशिश करते हैं कि इस प्रोग्राम में ऐसी खूबसूरत सी बातें जो हमारी नौजवान नस्ल के लिए मशले राह हों, उन पे हम गुफ्तगू करें, उन पे हम बहस करें और उसके बाद उसको कंक्लूड करके उसका रिज़ल्ट आप तक पहुँचाएँ। आज बड़े ही खूबसूरत टॉपिक के साथ हम यहाँ पे मौजूद हैं कि कामयाबी आसानी से नहीं मिलती। ये हमारा आज का टॉपिक है। हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं जनाब इरफान अशरफ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरफान साहब, हमारे माशरे में दौड़ लगी हुई है, भाग दौड़। स्टूडेंट सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि रट्टा लगाते हैं कि वो डिग्री ले लें और वो कामयाब हो जाएं और वो कोई अर्निंग की तरफ जाएं, तो आसान रास्ते ढूंढे जाते हैं। तो क्या आप कहेंगे कि कामयाबी जो है वो आसानी से नहीं मिलती? ये हमारा टॉपिक है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बशारत भाई, मैं आपके टॉपिक से मुकम्मल इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि कामयाबी आसानी से नहीं मिलती। वो जो मेहंदी होती है ना, उसको हाथों में लगने से पहले किसी पत्थर पर घिसना पड़ता है और फिर वो जाकर मेहंदी बनती है। मुझे बड़ी ज़बरदस्त एक बात याद आ गई है। एक कुम्हार जो होता है वो अपने चौक पर घड़ा रखता है। घड़ा बनाने के लिए मट्टी रखता है। वो मट्टी को पहले गूंदता है, बड़े अच्छे तरीके से गूंदता है। वो अपने पाँव से उसको वो चाक को रिवॉल्व करता है, सर्कल करता है, चक्कर लगाता है, उसके ऊपर वो मट्टी रखता है, मट्टी को अपने हाथ से घड़े की शक्ल देता है। जब वो घड़े की शक्ल देता है, उसके पास एक छड़ी होती है, उस छड़ी से वो घड़े को मारता है। जब वो घड़े को मारता है, अगर उस बने हुए घड़े के ऊपर, चलते हुए गीले घड़े के ऊपर अगर सुराख हो जाता है तो उस मट्टी को उतार लेता है। उतारने के बाद फिर दोबारा प्रोसेस करता है, दोबारा गूंदता है। इसका मतलब ये है कि मट्टी अभी सही तरह से इस काबिल हुई नहीं। फिर उसको दोबारा रखता है, दोबारा वही प्रोसेस करता है, उसी क्राइटेरिया पर गुजारता है, उसको फिर छड़ी मारता है। अगर वो एक क्राइटेरिया पार कर लेती है, उसको अपने उसके हाथ में एक धागा होता है, उस धागे से उसको काटने के बाद उस घड़े को बड़े आराम से रख लेता है। कुछ घड़े वहाँ पर टूट जाते हैं। अच्छा, फिर एक और घड़ा बनाता है, उस घड़े पर फिर वो उसको उसमें रखता है, आग में रखता है। कुछ घड़े वहाँ पर टूट जाते हैं, कुछ घड़े वहाँ से जो निकलते हैं उन पर शीशे लगाता है, कुछ घड़े वहाँ पर टूट जाते हैं। और कहते हैं पंजाबी चाहते ने, जेड़े कड़े मुटियारा दियां टाकां ते चढ़दे ने, वो इस सारे प्रोसेस जो होके गुजरते हैं। क्या बात। तो आपको किसी मुटियार के कमर पर चढ़ने के लिए सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और जब तक आप प्रोसेस से नहीं गुजरते, जब तक आप आपने वो रो देखी होगी गन्ने वाली, वो गन्ना उसके अंदर से गुजरता है, उसको वो उसके अंदर से जूस निकलता है, उसको वो रोनू कह रोहन अंदर रमे ते फिर मन्ना, फंस गई जान शिकंजे अंदर जो वेलन दे विच गन्ना। तो आपको प्रोसेस से गुजरना पड़े। अगर प्रोसेस से गुजरेंगे तब आप कामयाब होंगे, वरना कामयाब नहीं हो सकते। मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि कोई भी काम करना है, कोई भी काम वो इतना आसान नहीं है कि जब तक आप उसकी बाकायदा उसकी प्रोसेस से नहीं गुजरते, उसमें बहुत सी खामियां रह जाती हैं। वही गड़ा टूटने वाली बात हो जाती है। जी, उसमें आसानी, आपने उस प्रोसेस से गुजरना है, तब आपको कामयाबी मिलेगी, वरना आप कामयाब नहीं हो सकते। और चूंकि हमारा टॉपिक ये है कि कामयाबी आसानी से नहीं मिलती और आपको अपने कंफर्टेबल जोन से निकलना पड़ता है, आपको आउट ऑफ बॉक्स डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। अगर आप अपने ज़िंदगी में आसानी चाहते हैं तो आप कंफर्टेबल जोन से निकलें। और इसके लिए मुझे एक और बात याद आ गई। वो एक हिंदुस्तान में एक एथलीट थी और वो एथलीट अपने ट्रायल के लिए कहीं जा रही थी, ट्रेन पर सफ़र कर रही थी, रात का वक्त था, उस पर रेप अटेम्प्ट हुआ। 4 लोगों ने उसके ऊपर रेप अटेम्प्ट किया। तो वो अपने आप को बचाने के लिए, उसको 4 लोगों ने रेप करने की कोशिश की, उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की और बचाते बचाते वो ट्रेन से गिर गई। जब वो ट्रेन से गिरी तो उसकी दोनों टांगें ट्रेन की पटरी के ऊपर थी, वो बेहोश थी। दूर से एक ट्रेन आ रही थी, उसे ये लग रहा था कि ट्रेन आ रही है। बहरहाल वो ट्रेन उसकी टांगों के ऊपर से गुजर गई, उसकी टांगें दोनों कट गईं
اور صبح جب لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پر یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو ایکسیڈنٹ کے بعد لوگوں نے اس کو اٹھایا، تو اٹھانے کے بعد اس کو قریبی ہاسپٹل میں لے گئے، انہوں نے اس کا علاج کروایا، اس کی دونوں ٹانگیں مصنوعی لگائی گئیں۔ اس کے بھائی نے اس سے پوچھا کہ اب تم کیا کرو گی؟ اس نے کہا کہ میں ماؤنٹ ایورسٹ سر کروں گی۔ اب اس کا جواب اس کے بھائی کو ہلانے کے لیے کافی تھا۔ اس نے کہا شاید آپا پاگل ہو گئی ہے کہ اس کو شوق لگا ہے، لیکن وہ اپنے ارادے میں ڈٹرمنٹ تھی۔ اس نے کہا کہ میں نے زندگی میں اگر آسانی چاہتی ہوں تو مجھے یہ بے سکونی والا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، اور کہتے ہیں 1-1.5 سال کے اندر اندر اس نے ماؤنٹ ایورسٹ کے ساتھ ساتھ 7 اور چوٹیوں کو بھی سر کر لیا۔ تو آپ زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے نکل کر آؤٹ آف باکس ڈیسیژن میکنگ کرنا پڑتی ہے، ورنہ آپ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اچھا جی، اب لیکن ہم اپنی نوجوان نسل کو دیکھتے ہیں، ہر کوئی آسان راستہ ڈھونڈتا ہے آگے بڑھنے کا، راتوں رات امیر ہو جانے کا، اور اس کو ہم اس پورے یہ ٹرینڈ جو ہے اس کو کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ بشارت بھائی، پراپر ایجوکیشن بہت ضروری ہے، اور ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں بڑے فلاز ہیں، بڑی خامیاں اور خرابیاں ہیں۔ ہم ریٹ ریس کی دوڑ میں لگ گئے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو چھوٹے ہوتے ہی وہ خلاصہ سسٹم، وہ سمری سسٹم، وہ ایسا نظام دیتے ہیں جس میں ہم بچوں کو پورے کورسز سے گو تھرو نہیں کرواتے۔ ہم ان کو آسان راستے بتاتے ہیں کہ یہ راستہ اپنا لو تم کامیاب ہوگے۔ اگر ان کو مشکل راستوں میں ڈالا جائے، اور چونکہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستانیوں کا استعارہ شاہین ہے، آپ شاہین اور اس کے بچے کی پرورش کا پروسیس دیکھیں۔ وہ اپنے بچے کی پرورش کس انداز میں کرتا ہے؟ وہ اپنے بچے کو گردن سے پکڑتا ہے، اسے ہوا کی بلندیوں پر لے جاتا ہے، بہت اونچائی پر لے جا کر اس کو نیچے پھینک دیتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ تمہارے ونگز ہیں، تم اڑ سکتے ہو۔ اچھا، وہ جب بچہ نیچے گرتا ہے، وہ آہستہ آہستہ نیچے گرتے ہوئے اپنے ونگز کو پھیلاتا ہے، پھر اس کے ونگز میں طاقت آتی ہے، وہ پر پھڑ پھڑاتا ہے، وہ اڑنا شروع کرتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے۔ جو شاہین باپ ہے یا شاہین ماں ہے، وہ نیچے سے ایک پتھر اٹھاتی ہے، وہ بہت بڑا پتھر ہوتا ہے، اپنے ایک پنجے میں پتھر اور ایک پنجے میں اپنے بچے کو اٹھاتی ہے، دونوں کو ہوا کی بلندیوں پہ لے جا کر اوپر سے پھینک دیتی، اور پھینکنے کے بعد اس کو یہ کہتی ہے کہ تم نے اس کو پکڑ کر لانا ہے۔ وہ 1-2 اٹیمپٹ کے بعد وہ بچہ اس پتھر کو اپنے منہ میں پکڑ کر واپس لاتا ہے، اس کو پروسیس کرتی ہے، اس کو ٹف ٹائم دیتی ہے، اس کو زندگی میں اس طریقے سے گزارتی ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو آسانی والے راستوں پہ ڈالتے ہیں، ہم ان کی آسانی والی نگہداشت کرتے ہیں، ہم ان کو ممی ڈیڈی بچہ بنا دیتے ہیں، ہم ان کو ایسے پروسیس سے گزارتے ہی نہیں ہیں کہ جو ان کے لیے ٹف ٹائم ہو۔ تو ٹف ٹائم والے پروسیس سے گزاریں گے تو انشاءاللہ بچہ کامیاب ہوگا اور نیشن کامیاب ہوگی۔ مطلب آپ کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے بچوں میں تھوڑے سے ان کی لائف سٹائل میں اس میں چینج لانا چاہیے تاکہ اس کو ٹف ماحول جو ہے اس میں سے گزارا جائے۔ عرفان صاحب، میں یہاں پہ ایک بات کروں گا، دنیا کی بڑی بڑی بادشاہیاں ہوئیں، بڑے سربراہ مملکت، بڑے لوگ، ان کی اولادیں، ان کو وسائل کی کمی نہیں ہوتی، لیکن وہ ان کی جیسے ٹریننگ کرتے ہیں، وہ دنیا کے اٹھنے سے پہلے ان کے بچے اٹھے ہوتے ہیں، وہ ٹریننگ کرتے ہیں، کیونکہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ بچوں کو آرام کرنے دیں، اس نے کہا یہ آرام کریں گے پھر دنیا پہ حکومت کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے جی بشارت بھائی، وہ جو سیلف ڈیولپمنٹ کی کتابیں ہیں یا سیلف ڈیولپمنٹ کے جو آئیڈیاز ہیں، ان میں ایک بہت بڑا آئیڈیا یہ ہے کہ آپ بچوں کو ٹف ٹائم دیں، اور ایک کانسیپٹ ہے، اس کو میں بڑا مائنیوٹلی آبزرو کرتا ہوں، اس کو کہتے ہیں 1.01 کی پاور 365۔ اچھا، یہ بڑی ایک زبردست ایکویشن ہے۔ 1 آپ ہیں، 0.01 1% ایفرٹ ہے جو آپ نے کرنی ہے، اور 365 ڈیز آپ نے کرنا ہے، یعنی آپ نے روزانہ اپنے ساتھ 365 دنوں تک نیا تجربہ کرنا ہے۔ آپ کو اپنی باڈی کو ٹف ٹائم دینا ہے، آپ کو واک کرنی ہے تو آپ نے روزانہ 1% اس میں انکریز کرنا ہے، اپنی باڈی کو ٹف ٹائم دیں۔ آپ اپنے فائنینشیل ریسورسز کو ٹف ٹائم دیں، نئی دنیا کو تلاش کرنے کے لیے۔ آپ اپنے رشتوں میں
ایسے معاملات کو ڈیولپ کریں کہ آپ کے ساتھ آسانیاں ہوں. آپ اپنے ایجوکیشنل پروسیس کو ٹف ٹائم دیں. آپ آج اگر ایک سوال فرض کر لیں یاد کرتے ہیں تو آپ کو 2 سوال یاد کرنے ہیں. آپ ایک کانسیپٹ پہ کام کرتے ہیں 2 کانسیپٹ پہ کام کرنا ہے. آپ اپنے آپ کو اس طریقے سے ڈیولپ کریں کہ آپ اپنے آپ کو چیلنج کریں. اور دنیا میں نے ایک بڑے زبردست رائٹر کی بات، وہ کہتا ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کو چیلنج نہیں کر سکتا وہ دنیا کو کیا چیلنج کرے گا. اور آپ نے اگر اپنے آپ کو چیلنج کرنا ہے تو صبح 4 بجے سے پہلے اٹھیں. مجھے حضرت علی پاک کا قول یاد آ گیا. انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر سورج تم سے پہلے اٹھتا ہے تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے. تو سورج سے پہلے آپ کو اٹھنا ہے. اپنے آپ کو چیلنج کریں. آپ نے آج 2 میل دوڑ لگانی ہے، اپنے آپ کو چیلنج کریں. آپ اپنے فائنینشیل ریسورسز میں اتنی ڈیولپمنٹ کرنی ہے، اپنے آپ کو چیلنج کرنے. اسی طرح آپ لا حاصل قیاس اپنے تمام کے تمام وسائل کے اندر اپنے آپ کو چیلنج کریں، پروسیس سے گزریں، ٹف ٹائم اپنے آپ کو دیں، زندگی آسان ہوگی. چلیں جی، کوئی پیغام ہمارے نوجوانوں کے لیے آخر؟ نوجوانوں کو ہی یہ پیغام ہے سر کہ زندگی میں کامیابی کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ کمفرٹ زون میں آنے کے لیے یو مسٹ ہیو ٹو ٹیک دا آؤٹ آف باکس ڈیسیژنز. آپ کو زندگی میں وہ فیصلے کرنے ہیں جو آپ کو چیلنج کرتے ہیں، جو آپ کو کہتے ہیں یہ تم سے نہیں ہوگا، لیکن آپ کے اندر وہ ول پاور ہوگی. ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہے اور اس واقعے نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے. ہندوستان نے چاند پر قدم رکھ لیا ہے، اور وہ جو چاند پر قدم رکھنے والا وہ جو چندران 3 ہے، اس کے پیچھے جس شخص کی فلسفی ہے اس کا نام وکرم ساراجی بھائی ہے. تو وکرم بھائی جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو چیلنج کیا، اور انہوں نے چیلنج یہ کیا، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ رائس کھاتے ہیں؟ ہمارے ملک میں رائس نہیں ہے، آپ راکٹ کی بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں راکٹ کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ ہماری ساری قوم رائس کھا سکے. میں اکانومی کی بہتری کی بات اس لیے کرتا ہوں تاکہ میں اسپیس پر اس لیے جانا چاہتا ہوں تاکہ ہماری ساری اکانومی بہتر ہو. انہوں نے وہ کام کر دیا. اور میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں، وکرم نے یہ کہا کہ آنے والے وقت میں ہم سورج پر قدم رکھیں گے. اور یہ دیکھیں کتنا بڑا چیلنج کیا ہے. اور جتنا بڑا چیلنج کرتے ہیں اس کی پرابلم سالونگ جتنی بڑی ہوتی ہے اتنے ہی آپ کے لیے فائنینشیل ریسورسز کریٹ ہوتے ہیں. یہی نوجوانوں کو پیغام ہے کہ اپنے آپ کو چیلنج کرنا سیکھیں. چلیں جی، بہت شکریہ جناب عرفان اشرف صاحب. ہمیشہ خوبصورت باتیں کرتے ہیں، نوجوانوں کے لیے ان کے خون کو گرماتے ہیں اور خوبصورت سی بات کرتے ہیں. آج آپ نے اس پہ کنکلوڈ کیا، اور یقیناً جب آپ محنت کریں گے اور جب آپ آگے بڑھیں گے، آپ کمفرٹ چاہتے ہیں تو آپ کو محنت ضرور کرنا پڑے گی، آپ کو ٹف ٹائم گزارنا پڑے گا. ایک شعر کے ساتھ میں آج کے اس پروگرام کا اختتام کروں گا کہ خود بخود ٹوٹ کے گرتی نہیں زنجیر کبھی، خود بخود ٹوٹ کے گرتی نہیں زنجیر کبھی، بدلی جاتی ہے بدلتی نہیں تقدیر نہیں. یہیں سے اپنے میزبان بشارت حسین کو اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. اگر آپ اپنے جسم کے کسی بھی حصے کی اضافی چربی سے پریشان ہیں اور سرجری کروانے سے ڈرتے ہیں تو الشفا فیوچر ہاسپٹل گجرانوالہ لایا ہے آپ کے لیے اہم خوشخبری. الشفا فیوچر ہاسپٹل میں دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی کی مدد سے آپ کے جسم کی اضافی چربی کو بغیر آپریشن، پیچیدگی یا تکلیف کے مکمل ختم کیا جا سکتا ہے. تو دیر نہ کیجیے، ابھی ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں اور مستند ترین ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ سیٹ کریں.